اپنی باڈی کو, اپنے انسٹنکٹس کو ریکگنائز کرو. یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم فورس, دیکھو کئی دفعہ ہمیں انسٹنکٹس بتاتی ہیں, ہمیں ہر سٹیج میں انسٹنکٹس بتاتی ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو بی ویری اویئر آف آر انسٹنکٹس. میں آپ کے انسٹنکٹس کی ایک چیز شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ, بڑی عجیب جیسی, کہ میں ایک گھر دکھانے گئی تو گیراج تک میں اکثر بات کرتی ہوں, لوگوں کو یقین نہیں آتا. میں گیراج تک جا رہی تھی, تو میں جب مجھ سے گیراج تک گیا نہیں گیا, جایا نہ جائے میرے سے, میرا دل گھبرانا شروع ہو جائے. میں نہیں پہنچی وہاں تک. تو میں واپس آئی, تو میں جب واپس اپنے آفس آئی تو جو جس کمپنی کے ساتھ میں اس وقت کام کر رہی تھی, تو وہاں پہ جو ایجنٹ بیٹھی ہوئی تھی, اسی لسٹنگ کی ایجنٹ, اسی گھر کی لسٹنگ ایجنٹ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اسے کہا, میں گھر دکھانے گئی تمہارا, تو گیراج تک میرا دل گھبرانا شروع ہو گیا. تو کہتی ہے مجھے کہ آئی ایم سرپرائز دیٹ یو سیڈ دیٹ. میں کہا کیوں؟ کہتی کیونکہ گیراج میں جو اونر تھا اس نے خودکشی کر لی تھی. اب مجھے تو نہیں یہ بات پتا تھی, مگر کیسی میری انسٹنکٹ نے مجھے بتایا کہ یہ رستہ جو ہے نا, اس پہ وہ فیلنگ مجھے آ گئی. سو ہمیں یہ, اور کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ اپنی انسٹنکٹس کو فالو کرو, کیونکہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ ڈیل کر رہے ہوتے جن کو آپ جانتے نہیں ہو. آپ راہ چلتے بندے کو گھر دکھا رہے ہوتے, اس نے فون کیا ہوتا ہے اور آپ اس کو گھر دکھا رہے ہوتے. فالو یور انسٹنکٹس اینڈ بی ویری اویئر آف یور انسٹنکٹس, بیکاز آپ کو نہیں پتا اگلا شخص کیسا ہے. تو اگر آپ کو اس سے بری فیلنگ آ رہی ہے نا, تو گیٹ ان یور کار اینڈ لیو. تو یہ چیز ہمیں اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنی ہے. اگر ہم ان پہ حاوی رہیں گے نا, اور انہیں کہیں گے نہیں میں جو کہہ رہا ہوں نا تم چھوڑو پرے, تم یہ بات نہ مانو, ان سے وہ چیز نہیں ڈیولپ ہوگی. اور وہ ان کی اپنی زندگی کی آگے پروٹیکشن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے انسٹنکٹس کو وہ فالو کرے. اگر وہ بچہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے یہاں درد ہو رہی ہے, تو یہ نہ کہو نہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز ہے, نہیں اوکے درد ہو رہی ہے, یا تمہارا پیٹ بھر گیا ہے, یا جو بھی اس کی ہے, جو وہ تھکا ہوا ہے, نہیں اٹھو باہر جا کے کھیلو بیٹا, تم سست ہوئے وہ خام کھا کے. نہیں, listen to your child. Listen to your child. Let the child make that decision and tell you what is happening in his life. اچھا, ایک اور جو چیز ہے کہ بچے کو یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی کلاس میں, آپ کے اسکول میں بیٹا, یا آپ کی ٹیچر, کئی دفعہ اب استاد بڑے بڑے برے استاد ہوتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, دس از اے فیکٹ. ہم نے خود اپنے اسکول میں بڑے بڑے فضول استاد دیکھے ہوئے, بڑے اچھے اسکولوں میں ہم پڑھے ہوئے, لیکن ہم نالائق اور انہیپی ٹیچرس کے ہم بہت جو ہے نا وکٹمز رہے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس چیز کو ایڈریس کرو. اس کے اسکول میں جاؤ اور اس کو پوچھو. میرا بیٹے کی تبھی 3rd گریڈ میں ٹیچر بہت بری تھی. آئی وش کہ مجھے اس ٹائم پہ تھوڑا سا ادھر کے سسٹم کا پتہ ہوتا کہ میں جا کے اس کی اسٹینڈ لیتی اور جا کے پوچھتی. مجھے نہیں اس وقت اندازہ تھا اس چیز کا اتنا زیادہ, لیکن اسکول بھی فرق تھے, زمانے بھی فرق تھے اس زمانے کے. لیکن اپنے بچے کی بات سنو. اور جیسے ایک نے کہا کہ میرے بچے نے اسکول میں بلی ہو رہا تھا, تو میں نے اپنے بچے کو کہا کہ اسکول کہ تو اپنے ٹیچر کو بتاؤ. کہتا ہے بچے نے ٹیچر کو بتایا, ٹیچر نے کچھ نہیں کیا. تو کہتا ہے وہ باپ تھا, اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کہا کہ ٹھیک ہے, اگلی دفعہ وہ جب تمہارا بیک پیک پہ تمہارا ہاتھ مارے گا نا, تو تم اس کا بیک پیک اٹھا کے پھینک دینا. اور اگر تمہاری ٹیچر تمہاری کمپلین کرے گی یا تمہیں پنش دے گی تو مجھے بتانا, بیکاز آئی ول گو اینڈ ایڈریس اٹ ود یور ٹیچر, بیکاز شی ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. سی, ٹیچ یور کڈس ٹو اسٹینڈ اپ فار دیم سیلوز. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. تاکہ وہ بلی ہو نا. آج کے زمانے میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں, لیکن اب بچوں کو پتہ نہیں آگے کس کس اسٹیج پہ کس کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا, بٹ دے ول ہیو ٹو لرن ٹو اسٹینڈ اپ فار دیم سیلوز. دس از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. ایک کہ بچوں کو یہ پتا ہو کہ آپ اس کے ساتھی ہیں. دوسرا, بچوں کو یہ پتا ہو کہ آپ وہ جو آپ کو کہیں گے آپ اس کی بات کا یقین کرو گے. اب اس میں سچی بات کا بھی, اور تھوڑا سا اگر آپ کو لگے کہ شاید بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی طبیعت کیسی. لیکن یہ نہیں کہ اس کو بچے کو یہ لگے کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے. میرے پیرنٹس تو میری بات کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. ایک لڑکی کو انفارچونیٹلی اس کے گھر میں زیادتی اس کے ساتھ ہو رہی تھی. اس نے ماں کو آگے بتایا اور ماں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو. ماں نے کبھی بات مانی نہیں. وہ لڑکی بڑے ہو کے شی بیکیم اے مینٹل پیشنٹ. obviously اس کو سارا دکھ یہی تھا کہ میری ماں نے میری بات کیوں نہیں مانی. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ کے بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیز بھی, جو بھی چیز آپ کو بتا کے آئے گا نا, بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا قتل بھی کر کے آئے گا نا, تو اس کو وہ جب آپ کو آ کے بتائے گا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے یو ول ہیلپ دیٹ چائلڈ. اب یہ لیگیلٹی اس میں آ جاتی ہے, لیگیلٹی اچھی بری, لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بچے کو ہر حال میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو مرضی باہر کر کے آئے گا نا, اگر وہ ڈرگس بھی یوز کر کے آئے گا تو آپ کو آ کے بتا سکتا ہے. وہ آپ کو اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز یو آر دیر ٹو پروٹیکٹ یور چائلڈ اینڈ یو آر دیر ٹو ہیلپ یور چائلڈ.